یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 160, recorded by Mehendi Momin. ایک جماعت خانہ بینک ہوا ہے یا علی مدد. شیرین بھائی نے ایسے پاٹھ بولے ہیں کہ جو انسان سمجھتے ہیں ان کا کلیجہ ہل جائے. تو ہی ہمارا سچا پریمی جانے پریم رس بھائی پریمی جانے پریم رس اور نہ رکھ لوگ جانے نہیں بھائی مورکھ لوگ جانے نہیں پریم سو کیا ہوئے رے بھائی پریم سو کیا ہوئے. مولانا حضرت امام پہ صلی اللہ پڑھو دیندارو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پریمی جانے پریم رس اور نہ جانے کوئی مورکھ لوگ جانے نہیں پریم سو کیا ہوئے. ہمارے پیروں نے اور ہمارے اماموں نے سینکڑوں سال سے جو ہمیں ہدایتیں کی فرمان کیے ہمیں نصیحتیں کی ان تمام چیزوں کو آپ اکٹھا کر کے دیکھو تو اس کا ریزلٹ کیا ہے. اسماعیلی مذہب محبت کے اوپر ٹکا ہوا ہے. 1937 کے اندر اور دوسری دفعہ 1945 میں مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ افریقہ آئے تو یہ دار السلام کا فرمان ہے. مولا فرمایا میں نے بہت دنوں سے تمہیں دنیا کی دورونی کے لیے تمہارے کار روزگار کے لیے تمہاری دنیاوی بہتری کے لیے بہت فرمان کیے. آج میں ایک دھارمک فرمان کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ علی نبی کا جو دادی وارث ہے یعنی حضرت امام اس کے ساتھ تم محبت رکھو. دن دنیا کی سب چیزیں اس میں سما گئی. اسماعیلی مذہب جو ہے یہ ایک صوفی طریقے کی طرح ہے اور ہمارا نام حقیقت میں کتابوں کے اندر ہسٹری میں طریقہ ہی پڑا. مولانا حضرت امام نے 1.5 برس پہلے جب یونائٹڈ اسٹیٹس کی ملاقات کی تو 4 جگہ ماں باپ گئے. لاس اینجلس گئے, شکاگو گئے, ہیوسٹن گئے, نیو یارک گئے.
یہاں ہر جگہ سب جگہ جہاں بھی صاحب نے جو فرمان کیے تو اسماعیلی طریقہ بولتے رہے. طریقہ ہے کیا؟ دین اسلام میں مذہبی علم کے 4 درجے رکھے گئے. پہلا درجہ ہے شریعت کا، دوسرا درجہ ہے طریقت کا، تیسرا درجہ ہے حقیقت کا، چوتھا درجہ ہے معرفت کا. طریقت یہ ہے کہ جس طرح سے عام ہمارے مسلمان بھائی ہماری طرح مانتے ہیں ایک اللہ ہے جس کا کوئی بھاگیدار نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ بالکل اکیلا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں. ہم اپنی دعا کے اندر 3 دفعہ روز اس بات کو پڑھتے ہیں اور وہ ہے ہمارا 6واں پاٹھ دعا کا. قرآن شریف کی سورۃ الاخلاص جو ہے، جس کو سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں اپنی دعا میں، اور یہ خدا تعالیٰ کے متعلق ہمارا ایمان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاک پروردگار جو نور علی نور ہے، جس کو ہماری آنکھیں، ہمارے خیال، ہمارا باطن یا ہمارا ظاہر نہیں جان سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تو اس کے اور ہمارے درمیان ہماری بھلائی کے لیے ہمیں سمجھ پڑ سکے، ہمیں رستہ مل سکے، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا مرشد بنا کے بھیجا، اور وہ مرشد اول ہے، یعنی رسول اللہ کو ماننا. یہ دین اسلام کا ایک بنیادی اصولوں میں سے اعتقادی اصول ہے. اللہ ایک ہے، محمد اس کا نبی ہے، اور قرآن خدا نے محمد کے اوپر نازل کی ہماری دورونی، ہماری ہدایت کے لیے. یہ ایک کامن چیز ہے کہ جس چیز کو ہر ایک مسلمان کو ماننا ہی چاہیے، وگرنہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور اس لیے یہ شریعت کا درجہ ہے. اس کے ساتھ کچھ اور باتیں ہیں کہ جو شریعت کے اندر ہمیں رسول پاک نے بتائی اور ہمیں ماننی ہی چاہیے. ایک یہ ہے کہ ہمیں موت آئے گی، موت حق ہے جس میں سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اور موت کے وقت یا امیڈیٹلی موت کے بعد ہمیں اپنی زندگی کا، ہماری نیکیوں اور بدیوں کا خدا کو حساب دینا ہے. یہ اعتقاد اسلام کے اندر زبردست ہے، اور جس طرح ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم جس طرح محمد کو مانتے ہیں، ہم جس طرح قرآن کو کلام اللہ مانتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ بھی ہم مانتے ہیں اور ماننا ہی چاہیے کہ ہمیں موت پر حساب دینا ہے. ہمیں اپنی زندگی کا، ہمارے اعمال کا، نیکیوں بدیوں کا ہمیں حساب چکانا ہے. ہر ایک انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے مسلمان نہیں، لیکن یہ اعتقاد ہے کہ خدا تعالیٰ سب کے پاس سے حساب مانگے گا. ایک اور چیز ہمارے اعتقاد کے اندر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کا محتاج ہے. انسان خدا کا محتاج ہے، اور ہمارے اعمال سے جو کچھ بھی ہمارے لیے مقرر کیا جائے گا وہ ہماری قسمت مانی گئی. اس کے لیے اسلام کے اندر قسمت کو مانا جاتا ہے. قسمت کیا ہے؟ ہمارے اعمال کا نتیجہ. تو دیندارو، یہ شریعت کی چیزیں ہیں. اس لیے ہمیں خدا تعالیٰ کی یاد کے لیے رسول پاک نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، دعا پڑھو، روزے رکھو رمضان مہینے کے اندر، اور تم اپنی کمائی میں سے رسوم عطا کرو. ہمیں ایسی اور بھی بہت سی ہدایتیں کی کہ جو شریعت میں آئیں. شریعت جو ہے وہ صرف مذہبی اصولوں کا ہی نام نہیں، مگر شریعت کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں. کھانا پینا، کپڑا لتا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، کس طرح سے اٹھو، کس طرح سے بیٹھو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس طرح سے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو ٹرینڈ کرتی ہے، یہ شریعت کے اندر یہ چیزیں آئیں. اور یہ چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ رسول پاک کے زمانے کے اندر جو لوگ تھے عربستان میں، وہ بالکل جاہل گمار جانور کی طرح کے تھے. ان میں نہ تو علم تھا،
نہ کوئی ادب حشمت تھی. البتہ ان کی خود کی سنسکرتی میں اور اچھی باتیں بہت ضرور تھی، مگر وحشی تھے، جنگلی کی طرح تھے. اس کے لیے رسول اللہ نے ان کو ایسی بہت سی ہدایتیں کی. صرف ایک آپ کو سمجھ آ سکے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. نبی کریم ایک دفعہ بیٹھے کسی آدمی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے. ارد گرد بہت سے لوگ تھے. ایک بہت بڑا پلیٹ جیسا تھالا تھا کہ جس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی، چاول پکے تھے. اب نبی پاک کے سامنے ایک شخص بیٹھا تھا، اس کو چھینک آئی. اب چھینک مارتے وقت انسان کے منہ اور ناک میں سے بھی چھینٹے نکلتے ہیں، تو وہ سب چھینٹے اس کھانے میں پڑے. رسول اللہ نے ہاتھ کھینچ لیا، کھانا بند کر دیا، نظر نیچی رکھ کے آہستہ سے فرمایا، اے مسلمانوں، تمہیں جب چھینک آوے تو تم کوئی کپڑا اپنے منہ کے سامنے رکھ لو. اگر کپڑا جلدی سے نہیں مل سکتا کیونکہ چھینک رکتی نہیں، رسول پاک فرمایا اگر کپڑا نہیں ملتا تو کم از کم اپنا اونگا ہاتھ کر کے رکھ لو تاکہ تمہاری ناک اور منہ میں سے چھینٹے نہ پڑے کہ جو لوگوں کا کھانا خراب کرے. اب دیکھو یہ چیز شریعت میں ہے کہ جب یہ چھینک آئے تو اپنے منہ کے سامنے رومال کوئی کپڑا نہیں ملے اگر تو کم از کم ہاتھ اوندا کر کے رکھ لو. اوندا کیوں کہا؟ ہو سکتا ہے کھاتے کھاتے آپ کو چھینک آوے تو سیدھا ہاتھ رکھو گے تو سامنے سے خراب ہو جائے گا، پھر ہاتھ دھونے پڑیں گے. لیکن کبھی اوندا ہاتھ رہ گیا تو چلے. ایسی باریک باریک چیزیں شریعت کے اندر موجود ہیں. رسول اللہ جو تھے وہ آنکھ میں کاجل لگاتے تھے. جو کٹر مولوی ہیں، جو شریعتی ہیں، آنکھ میں کاجل لگاتے ہیں. رسول اللہ جب تھوڑی عمر بڑی ہوئی، بال سفید ہونے لگے تو آپ داڑھی کے اندر اور اپنے سر کے بالوں میں مہندی لگاتے تھے. تو ایسے شریعتی ملا ہے وہ مہندی لگاتے ہیں. رسول خدا جو تھے نا وہ کس طرح سے کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، کس طرح کپڑے پہنتے تھے، کس طرح پگڑی باندھتے تھے، یہ سب چیزیں شریعتی لوگ اس کی نقل اور کاپی کرتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایسی اور بہت سی چیزیں شریعت کے نام سے ملاؤں نے گھسا دی. لیکن ان تمام چیزوں سے اوپر ایک اور درجہ ہے، ہم جس کو طریقت کہتے ہیں. طریقت کا مطلب ہے طریقہ، کسی کام کے کرنے کا طریقہ، میتھڈ، دی وے. وہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے کہ کس طرح ہاتھ منہ دھونا، کس طرح پاؤں دھونے، آنکھوں میں سرما ڈالنا. حضور جو تھے مونچھیں چھوٹی رکھتے تھے، کپڑ ڈالتے تھے اس لیے کہ کھانے کے اندر تکلیف ہوتی تھی، منہ کے سامنے آتی تھی. اب یہ کوئی مذہب کا اصول نہیں. داڑھی رکھتے تھے کہ وہ زمانے کے اندر حجام کم تھے، چیزیں اس طرح وغیرہ کم ملتے تھے. اور داڑھی میں ایک اور بات تھی کہ ابھی گرمی کا سخت موسم ہوتا تھا تو سینے تک گرمی نہیں پہنچتی تھی. داڑھی کی اور بھی مقاصد تھے، مگر یہ کوئی مذہبی چیزیں نہیں. مذہب کی شریعت کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، اور اگر بن سکے تو حج کرو، نیک بنو، کسی کا حرام کا مال نہ کھاؤ، کسی سے دغا فریب نہ کرو. یہ سب شریعت کی چیزیں ہیں. مگر مسلمانوں نے شریعت کے نام سے ایسی بہت سی فضول چیزیں گھسا دی جس کو ہم لوگ نہیں مانتے. طریقہ یہ ہے کہ ہماری فرض نماز جو ہے اس کے علاوہ یعنی اس پہ اپرانت اور بھی کوئی ایسا وقت نکالو کہ آنکھ بند کر کے بیٹھ کے خدا کے نام کا ذکر کرو. لوگوں سے الگ ہٹ کے ایک کونے میں بیٹھ کے جہاں کوئی ڈسٹرب نہ کرے وہاں بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے خدا کو یاد کرو. یہ طریقت کے اصولوں میں ہے. اب جو آدمی اپنا تھوڑے کام دھندے کو بند کر کے یا چھوڑ کے یا فرصت کے وقت یا کسی بھی وقت دن میں یا رات میں وہ خدا کو اپنے فرضوں سے اپرانت یاد کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر خدا کی محبت جاگتی ہے. اس پر سے مسلمانوں میں ایک ایسا گروپ نکلا، رسول اللہ کے زمانے میں تھا وہ گروپ، ان کو عابد کہتے تھے، عبادت کرنے والا، زاہد کہتے تھے، پرہیزی کرنے والا، بدیوں برائیوں سے ہٹ کے دنیا کی محبت سے اپنے من کو چھڑا کے خدا کو یاد کرے. رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے. 40 آدمیوں کا نام تو میرے پاس موجود ہے، کم از کم اتنے ضرور تھے، شاید اور بھی زیادہ ہوں گے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی عمر ذرا بڑی ہو جاتی تھی، بچے جوان ہو جاتے تھے، کھیتر کا کام، اونٹ گھوڑے وغیرہ کا کام بچے سنبھال لیتے تھے. اور یہ لوگ جن کی عمر ذرا بڑی ہو جاتی تھی تو وہ جتنا بن سکتا تھا اتنا وقت نبی کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، نبی سے سوال کرتے تھے، نبی سے باتیں پوچھتے تھے، نبی سے ہدایت پاتے تھے، اور اپنے فرصت کے وقت یا کبھی کبھی خود نبی کے سامنے ہی بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے وہ خدا کی یاد کیا کرتے تھے. یہ ہے وہ بیت الخیال جس کو ہم اسماعیلیوں نے سنبھال رکھا، باقی مسلمان بھول گئے. یہ عبادت کا طریقہ تھا. خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ سب سے اونچی چیز ہے خدا کو یاد کرنا. نماز پڑھ کے تو بھاگ گئے، دعا پڑھ کے چلے گئے، ہم نے سمجھا کہ ہمارا فرض پورا ہوا. تو آپ کے ایک فرمان میں ہے کہ دوسرے مسلمان ایسا سمجھتے ہیں کہ مسجد میں گئے، نماز پڑھ لی، بس ہمارا کام پورا ہو گیا. لیکن ہم اسماعیلیوں نے ایسا نہیں سمجھا. ہم نے تو یہ خیال کیا کہ اس کے علاوہ اس کے اوپر کچھ اور ہے. اللہ فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو. اگر تم مجھ کو یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں گا. یاد کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے. ہم کس کو یاد کریں؟ یا دشمن کو یاد کریں اس نے جو دکھ دیے، یا ہم محبت والے کو یاد کریں؟ خدا کے ساتھ تو ہماری دشمنی نہیں. جو آدمی خدا کو یاد کرتا ہے اس کے دل میں نمرتائی، ہیوملٹی آتی ہے، اپنے آپ کو ہینا کھینا سمجھتا ہے. کیوں کہ وہ اس کی طاقت کو، اس کی بڑائی کو جانتا ہے. اس نے میرے اوپر کتنے احسان اپکار کیے ہیں، اس کو اس بات کی فیلنگ ہوتی ہے. اور وہ خدا کی یاد میں دن بدن روز بروز بڑھتا جاتا ہے. اور اس میں اس کو اتنی لذت آتی ہے، دنیا جہان کو بھول جاتا ہے اور اس کو ایک محبوب کی طرح سمجھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام واعظ کیا کرتے تھے، اور اس زمانے کے اندر بڑے بڑے مکان اس طرح نہیں جس طرح آج ہیں. جب یہ مرید زیادہ ہو گئے تو آپ ایک چھوٹا سا تمبو لگا کے، یعنی 4-5 ڈنڈے کھڑے کر کے، بامبو لگا کے اس کو چھت دیتے تھے. وہ بھی پوری نہیں ہوتی تھی تو لوگ باہر بیٹھے ہوتے تھے اوپن میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن واعظ کرتے تھے، لوگ زمین پہ بیٹھے تھے. پیچھے سے ایک بھرواڑ یعنی شیپرڈ کا ایک لڑکا جو بکریاں گائیں چراتے ہیں، چھوٹا سا جوان لڑکا تھا، عمر کچھ دکھی ہوئی نہیں ہے لیکن نوجوان تھا. اس کے ہاتھ میں بڑی لکڑی تھی، تو لکڑی کے اوپر اپنی یہ چین جو ہے چھڑی ایسا رکھ کے آسرے کے طور پہ وہ موسیٰ نبی کی آواز سنتا رہا. موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے کہ خدا جو ہے نا وہ بڑا مہربان ہے. دنیا کا کوئی باپ ماں اتنا رحم والا نہیں جتنا اللہ ہے. وہ رب ہے، ہمیں روزی دیتا ہے، ہمیں کھلاتا پلاتا ہے. وہ بڑا پریم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں وہ بخش دیتا ہے، وہ درگزر کرتا ہے. ایسی بہت سی چیزیں، بہت سی تعریفیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنائی. اس لڑکے کے دل میں خدا کی تعریف سن کے شوق پیدا ہوا، خدا کو چاہنے لگنا، اس کو دیکھنے کی تمنا ہو گئی. ایسا خدا ہے. اب اس کو یہ خیال نہیں تھا کہ خدا کو دیکھا نہیں جاتا.
خدا کو ظاہر کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یہ اس بچے کو پتا نہیں تھا، مگر اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ کدھر ہے، مجھے دیکھنا ہے۔ بس ایسی جب بات ختم ہو گئی تو بڑی دیر تک یہ سوچتا ہوا کھڑا رہا۔ لوگ چلے گئے، موسیٰ نبی بھی چلے گئے، اکیلا رہ گیا تو یہ بھی چلا گیا، لیکن خدا کی باتیں اس کے دماغ میں رہ گئی۔ کچھ مہینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے۔ موسیٰ نبی کے ساتھ خدا آواز کے ساتھ بات کرتا تھا، جیسے ہم انسان آواز کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ جا کے سجدہ کرتے تھے تو خدا ان کے ساتھ کلام کرتا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل پڑ گیا موسیٰ کلیم اللہ، وہ موسیٰ کے جو اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ایک طور پہ جانے لگے تو رستے کے اندر ایک درخت تھا، یہ ٹیک لگائے ہوئے یہی چھوکرا، یہ لڑکا آنکھیں بند ہیں، اس کی بکریاں وغیرہ ادھر گھاس کھا رہی ہیں، یہ آرام سے بیٹھا ہے ٹیک لگا کے ریکلائننگ پوزیشن میں، آنکھیں بند ہیں، لیکن کہہ رہا ہے، منہ سے آواز نکلتی، اے اللہ تو میرے پاس ایک دن تو آ، میں تجھے دیکھوں۔ اسے کوئی سود نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، میں تجھے دیکھوں، تو جب میرے پاس آوے میں پانی لے کے میں تیرے پاؤں دھلاؤں، تیرے بالوں کو دھلاؤں، تیرے بالوں کے اندر میں تیل ڈالوں، میں تیرے بالوں میں کنگھی کر دوں، میں تیری آنکھوں میں سرما ڈال دوں، اور پھر تازہ تازہ گرم گرم بھیڑوں کا دودھ پلاؤں، اور میں اپنے گھوڑے میں تیرا سر رکھ کے تجھے سلا دوں۔ واہ! موسیٰ علیہ السلام اس کی باتیں سن کے نہ کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ بولتا جاتا تھا، بڑی محبت سے بولتا تھا، بڑے عشق و پیار سے بولتا تھا۔ جب اس نے اس طرح سے باتیں کی کہ جانے کوئی آدمی کسی اپنے معشوق کو یاد کر کے اس کے ساتھ اپنے سلوک کا اظہار کرتا ہے تو موسیٰ نبی کھڑ کھڑا کے ہنس پڑے۔ اب جو زور سے ہنسے تو وہ چونک پڑا، آنکھیں کھلی، موسیٰ نبی کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا، سلام کیا، کیا کہہ رہے تھے؟ منہ نیچے کیا، بس میں یاد کرتا تھا، لیکن مورخ تو نے خدا کو کوئی معشوق، کوئی انسان سمجھا کہ وہ تیرے پاس آئے گا؟ وہ انسان نہیں، اس کا کوئی بدن نہیں، اس کا کوئی شریر نہیں، وہ اس طرح نہیں آتا کہ تو اس کے پاؤں دھلاوے، اس کے بالوں میں پانی ڈال کے دھلاوے اور بالوں میں تیل ڈالے اور کنگھی کرے اور سرما ڈالے اور دودھ پلائے۔ وہ کوئی آدمی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ دیا، دل ٹکڑے ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ سن کے اس کے جتنے بھی بنائے ہوئے محل تھے سب ٹوٹ گئے۔ کبھی وہ انسان نہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ یہ کیا فضول سب کچھ ہو گیا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ محبت میں دکھ ہی دکھ ہے، مگر وہ جو دکھ ہے نا محبت کا، وہ اتنا سکھ دیتا ہے کہ اس کے باہر انسان نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ محبت کا جو دکھ ہے، اس دکھ کو پریمی کے من میں سکھ پیدا کرنے کا بہانہ ملتا ہے، اور پریمی اس دکھوں سے ملا ہوا جو سکھ ہے اس میں سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ دکھوں میں سے ملا ہوا سکھ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے جدائی، اور جدائی کے اندر جو معشوق کو یاد کیا جاتا ہے، اس جیسی لذت، اس جیسا سواد، اس جیسی راحت کوئی چیز نہیں۔ وہی ایک چیز ہے کہ جس کے اندر انسان جب محسوس کرتا ہے نا تو پھر وہ روتا ہے، اس کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آ جاتے ہیں۔ اب تیری محبت لگی میرے صاحب، اب تیری محبت لگی۔ اب مولا جو ہے
محبت کے اندر معشوق کھیل تماشا کرتے ہیں، یعنی کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے، کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا. جب نظر معشوق آتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، جب وہ چلے جاتا ہے تو آنکھیں روتی ہیں، غم پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا آنا جانا، چھپ جانا، ظاہر ہونا، یہ عبادت کے اندر ایک درجہ ہے. تو یہ چھپ جانا واپس آنا یہ بھی ایک معشوق کی طرز ہے، ادا ہے. تو پھر شمس کہتے ہیں چھل چھبیلا اے سنو البیلا، چھل چھبیلا سنو البیلا، نیا کو من وچ لاو میرے صاحب، اب تیری محبت لگی. یہ چھیل چھبیلا کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی چھپ جاتا ہے، کبھی منہ دکھاتا ہے کبھی منہ پھرا لیتا ہے، کبھی راضی کرتا ہے کبھی دکھی کرتا ہے. یہ محبت کے جو کھیل ہیں اس کو وہی سمجھتا ہے جو محبت کرتا ہے. اس لیے پیر نے صدر دین بابا نے فرمایا کہ پریمی جانے پریم رس اور نہ جانے کوئی. مورکھ لوگ جانے نہیں پریم سو کیا ہے، پریم کیا چیز ہے یہ کیا پتا. لیکن پریم کے اندر عقل گم ہو جاتی ہے. پریم کے اندر انسان کی خود کی مرضی ہوتی ہی نہیں، وہ تو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. پریم کو پیروں نے، وڈیلوں نے، بزرگوں نے، عالموں نے آگ کہا. پریم ہے وہ آگ ہے، فائر ہے. آگ میں کچھ بھی ڈال دو سب لال ہو جاتا ہے. آگ سب چیز کو اپنے جیسا بنا لیتی ہے. لکڑی ہے، کاغذ ہے، کچھ بھی ہے، جل کے خاک ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کوئی لوہا یا کوئی دھاتو ہے تو آگ اس کو بھی نہیں چھوڑتی، پانی پانی کر دیتی ہے، پگھلا کے پانی بنا دیتی ہے، اپنے جیسا رنگ بنا دیتی ہے. آگ سب کو ختم کر دیتی ہے. اور یہی محبت کی جو آگ جب انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو بدیاں، برائیاں، گناہ، خون کنی، طلب، یہ وہ ڈیزائر، اچھا سب ختم ہو جاتا ہے. معشوق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اس بچے کا دل ٹوٹ گیا. محبت میں ٹھیس لگتی ہے. ٹھیس کیا ہوتی ہے محبت میں؟ اگر کسی بات کے اوپر معشوق روٹھ جائے تو اس سے بڑا دکھ عاشق کے دل میں اور کوئی نہیں ہوتا. میرا محبوب روٹھ گیا، میرے سے ناراض ہو گیا، اس سے بڑا دکھ کچھ نہیں. یا وہ دور ہو گیا، اس سے بڑا دکھ کچھ نہیں. اسی کو ہجر کہا، اسی کو فراق کہا، اسی کو جدائی کہا، اسی کو ہمارے پیروں کی بھاشا میں کہیں تو ورہ کہتے ہیں جدائی کو. اس جدائی کو سہن کرنا بہت مشکل ہے اور آدمی اتنا کمزور ہو جاتا ہے، ایگزاسٹ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر عاجزی کرتا ہے. ایسا می چلتا چلتا میں تھا کیا. میں نے جان بوجھ کے چلتا کا اس لیے کہا کہ اس کے ساتھ ملے، لیکن ہے چالی نے ہمیں تھا کیا. چلتے چلتے جس طرح آدمی تھک جاتا ہے اس طرح عبادت میں یا عشق میں انسان کا ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جب وہ تھک جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے ہوے نہیں چلائی، اب میرے سے چلا نہیں جاتا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اب میں دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا. یا مولا اب تو مجھے بلا لے. موت مانگتا نہیں، دیدار مانگتا ہے. جدائی کو ختم کرنا چاہتا ہے. عاشق جو ہیں وہ موت نہیں مانگتے، وہ موت سے ڈرتے بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو یہ کہا اور اس کا دل ٹوٹ گیا اور رونے بیٹھ گیا، آنکھوں سے ندیاں بہنے لگیں. کیا وہ مجھے نہیں ملے گا؟ کیا میں اس کو نہیں جان سکوں گا؟ جب حضور
طور پہ پہنچے اپنی جگہ پہ، اللہ کو سلام کیا، کوئی جواب نہ ملے، سجدے میں گر گئے اور کہا یا اللہ، اے مولا، کوئی گناہ ہوا کہ آج تو بات نہیں کرتا؟ آواز آئی، اے موسیٰ، تم نے میرے ایک مومن کا دل توڑ دیا، میرے ایک عاشق کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ، اس بھرواڑ بچے کو تم نے یہ کہہ کے کہ میں اس کو نہیں مل سکتا، تو نے اس کا دل توڑ دیا، تو نے اس کا دل توڑ دیا، تو میرے کو اس کے پاس جانا پڑا۔ اے موسیٰ، میں جب تو نکل گیا تو میں اس کے پاس گیا، کیونکہ اس کے دل کی حالت کو میں سہن نہیں کر سکا۔ میں اس کے پاس گیا موسیٰ، اس نے میرے پاؤں دھلائے، اس نے میرے بالوں میں پانی ڈال کے اس کو دھویا، تیل ڈالا، میرے بالوں میں کنگھی کی، میری آنکھوں میں سرما ڈالا، اور میں نے اس کی بھیڑوں کا دودھ پیا، اور پھر اس کے کھوڑے میں سر رکھ کے سو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کانپنے لگے، کیونکہ خدا کا کوئی بدن نہیں، لیکن خدا کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، اس کی بھیڑوں کا دودھ پیا، اس نے میرے پاؤں دھلائے، سر دھلایا۔ خدا کیا کر نہیں سکتا؟ ہر چیز کر سکتا، قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اچھا کی کہ اے خدایا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی، میرے پالنے والے، تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو فوراً کہہ دیا لم ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ تیری بات ایک گپ کی طرح ہے، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نہیں دکھتا، طاقت کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتا ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑے، خدا نے فرمایا اچھا دیکھ، میں اپنی ایک تجلی کہتے ہیں جیسے کہ آپ ایک ٹارچ لے کے انگلی سے دباؤ اور انگلی اٹھا لو تو کیا ہوگا؟ لائٹ ہوگی اور فوراً بجھ جائے گی۔ جیسے کہ آسمان پہ کبھی کبھی بجلی چمکتی ہے، سیکنڈ کا ایک فریکشن جتنا، جس کو تجلی کہتے ہیں، ایک پلکارے کی طرح۔ تو خدا کہتا ہے میں اپنی تجلی یہ طور کے پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں، اور دیکھ اگر یہ طور پہاڑ میری تجلی کو سہن کر گیا تو تو مجھے دیکھ سکے گا۔ اور اپنی تجلی جب خدا نے ڈالی تو طور کا پہاڑ جل کے خاک ہو گیا، سرمے کی طرح کالا رنگ ہو گیا، ڈسٹ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ نبی تھے اس کے لیے بچ گئے، کوئی اور ہوتا تو وہ بھی جل گیا ہوتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو سجدے میں گڑ گڑا کے معافی مانگی۔ اس کے بعد بہت وقت کے بعد خدا تعالیٰ نے اس کو ایک دفعہ اپنی تجلی، ایک درخت کے روپ میں، ایک جھاڑ تھا، اس جھاڑ کے اندر سے آواز آتی تھی، اور سارا درخت جس طرح آگ کا بنا ہوئے ایسا پتے، ڈانکھڑیاں، اس کا تھرڈ سٹیم سب آگ کی طرح روشن ہو گئے۔ یعنی خدا نے اپنے آپ کو ایک جھاڑ کے سوروپ میں ڈال کے موسیٰ کو اس کے درشن کرائے۔ تو خدا جو ہے وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ نہ مل سکا نبی ہونے پر بھی کہ وہ خدا کو اس طرح ملے کہ جس طرح وہ بھرواڑ چھوکرے کو، کہ خدا ایک انسان کی شکل بن کے اس کے پاس گیا اور اس کے پاؤں دھلوائے، اس کے پاس سے سر کے اندر بالوں میں تیل وغیرہ جلوایا، اور اس کی بھیڑوں کا دودھ پیا، اور کھڑوں میں سر رکھ کے آرام بھی کیا۔ عشق خود خدا ہے۔ عشق جو ہے وہی نور ہے۔ جب انسان کے دل میں عشق پیدا ہوتا ہے پھر اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، وہ ہر چیز کو مٹا ڈالتی ہے۔ لیکن عشق کہاں سے ملے؟ تو پھر کہتے ہیں عشق جو ہے نہ تو کسی واڑی میں اگتا ہے، نہ دکان پہ بکتا ہے،
تو تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے اور تمہارے جگر کو تھوڑا تھوڑا کاٹ کے کھاتا رہتا ہے، کوڑ کوڑ کے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ستگر کہہ رہے عشق تو واڑی ماں نہیں پجے ہٹے ناوے چائے، عشق تو ہیرا ماں نپجے ہیڑوں کوری کھائے بھائی، ہیڑوں کوری کھائے، کوڑ کوڑ کے کتر کتر کے ٹکڑے بنا کے ختم کر دیتا ہے۔ ہیڑا یعنی ہوں پونی، خود کی ہستی، عشق میں ہوں مٹ جاتا ہے، اور جب تک ہوں نہیں مٹتا تب تک کچھ نہیں مٹتا۔ ہوں مٹے تو سب کچھ مٹ جائے، یہ چیز طریقہ ہے۔ اس چیز کا مطلب ہے طریقہ، یعنی کہ خدا کا ذکر کرنا، اور جب خدا کے ذکر میں سے عشق پیدا ہوتا ہے اور عشق کی سمجھ آتی ہے تو یہ حقیقت ہے۔ میں نے ابھی جو 6 باتیں آپ کو کی کہ محبت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بالکل مٹا دیتا ہے اور خدا کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ یہ جو حقیقت جب انسان کو ملتی ہے تو اس کے دل کے اندر ایک تجلی پیدا ہوتی ہے، نور کی تجلی پیدا ہوتی ہے، ایک تلکارے کی طرح روشنی پیدا ہوتی ہے۔ جب ایک دم پاورفل روشنی آنکھوں میں آتی ہے تو آپ کو معلوم ہے چاروں طرف اندھیرا ہو جاتا ہے، صرف وہی چیز نظر آتی ہے، اور اس کے بعد کبھی آنکھ بھی بند کر لو تو کئی وقت تک اس کا جو لشکارہ ہے یعنی برائٹنس ہے وہ ہماری آنکھوں کے اندر کی روشنی بینائی کو بھی مٹا ڈالتی ہے۔ آہستہ 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 جب وہ کم ہوتا ہے تو آنکھ پھر واپس دیکھ سکتی ہے، وگرنہ کوئی پاورفل روشنی کو دیکھ کے ایسا منہ پھرا کے دیکھو تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ خدا کی تجلی ہے، اور یہ تجلی معرفت ہے۔ یہ وہ درجہ ہے کہ خدا جب مہربان ہوتا ہے تب وہ عنایت کرتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، لیکن طریقت میں اگر ہم ثابت قدم رہے تو خدا ہمیں حقیقت کی سمجھ دیتا ہے، اور حقیقت کی جب سمجھ آتی ہے تو انسان کی خود کی جو خودی ہے، اس کی خود کی جو بڑائی ہے، اس کی خود کی جو ایگزسٹنس ہے، اور اس کے خود کی جو انڈیویجویلٹی ہے، یہ سب مٹ جاتی۔ پھر نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے، کہتے ہیں ہے جی نہیں کچھ ہے سو تو سروے کچھ تھا سو بھائی، نہیں کچھ ہے سو تو سروے کچھ تھا سو اے وہ سروے کچھ شاہ جی نے بھاوے، نہیں کچھ ہو سو۔ اگر تم اپنے آپ کو مٹا ڈالو، اپنی خودی اپنی ہوں پونی کو مٹا ڈالو، یعنی کہ تم مٹ گئے، تو پھر کہتے ہیں کہ تم سب کچھ ہو جاؤ گے۔ سب کچھ کیا ہو گئے کہ تمہاری خود کی اینٹیٹی جب مٹ گئی اور خدا کے ساتھ مل گئے تو پھر تم سب کچھ ہو گئے، تم کو واپس بقا مل گئی۔ فنا ہونے کے بعد تمہیں بقا ملی، یعنی تم نے اپنے آپ کو مٹا کے خدا بنا لیا۔ مولانا رومی کہتے ہیں اللہ اللہ بھی کو نہیں، فرماتے ہیں اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ می کنی اللہ می شوی۔ اگر تم اپنے آپ میں خدا کو یاد کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، تو کہتے ہیں کہ تم اللہ بن جاؤ گے۔ اللہ اللہ می کنی اللہ می شوی این سخن حقست واللہ اللہ می شوی۔ میں تمہیں سچ کہتا ہوں، خدا کی قسم تم خدا بن جاؤ گے، کیونکہ
خدا کے ساتھ مل جانا ہے. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ کی ندیاں سمندر تک نہیں پہنچتی, رستے میں ہی سوکھ جاتی ہیں, لیکن جو سندھو ندی کی طرف دیکھو کہ پنجاب کی ندیاں سب سندھو میں آ کے ملتی ہیں اور یہ ندیاں سوکھتی نہیں, دریا کو جا کے مل جاتی ہیں. ہم سب ندیوں کی طرح ہیں, بلکہ اس سے بھی کم چھوٹے چھوٹے نالے ہیں, چھوٹے چھوٹے پونڈز ہیں, بوندے ہیں, دنیا کی گرمی میں ہوا میں اڑ جاتے ہیں, ایواپوریٹ ہو جاتے ہیں یا زمین میں سوکھ جاتے ہیں. کوئی ایسا ہے انسان کے جس کو اس بات کا خیال آوے, جیسے کہ امام فرماتے ہیں ایک دفعہ رومی بیٹھ کے سوچتا ہے کہ بھلا میں کون ہوں, میں انسان ہوں, میں کہاں سے آیا, تو سوچتے سوچتے پتھروں تک چلا گیا کہ میری شروعات کیا, ڈسٹ, مٹی. اس مٹی میں سے مجھے خدا نے بنایا, اس مٹی میں سے مجھے بنا کے خوبصورت کر کے عقل دے کے علم دے کے میرے دل میں اپنی محبت ڈال کے نور ڈال کے مجھے چھوڑ دیا. اب خیال کرو دیندارو کہ کس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے. ایسا سمجھ لو کہ غائب میں سے آیا, ایک بوند میں سے بچے کی جنم ہوا, ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے بعد باہر آیا, ایک ہفتہ جاگتا خوبصورت بچہ ہے, ہاتھ پاؤں ناک نقشہ سب کمپلیٹ ہے, لیکن پھر بھی انکمپلیٹ ہے. بولتا نہیں, دیکھتا نہیں, سنتا نہیں, ناک پہ کوئی چیز رکھو تو اس کو اس کی بات نہیں آتی, اس کے ہاتھ کوئی چیز کو کام نہیں کر سکتے, اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتا. وہ تو صرف ٹھیک ہے ایک جیتا ہے مگر کوئی کام تو نہیں. ماں کو سب کام کرنے پڑتے ہیں, کھلانا بھی پڑتا ہے, گرمود اٹھانا پڑتا ہے, بدن کو نہلانا پڑتا ہے, کپڑے پہناتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر خدا نے جو زندگی کی ایک طاقت رکھ دی اس سے اس کا بدن بڑھتا گیا, اندر کی چیزیں بڑھتی گئی, شکتیاں طاقتیں بڑھتی گئی. آہستہ آہستہ دیکھنے بھی لگا, سننے بھی لگا, بولنے بھی لگا. پہلے توتلے بولتا تھا, شبد ملا کے نہیں بولتا تھا. پھر وہ ایسا کرتے کرتے 15-20 برس کے بعد ایک بڑا ایجوکیٹڈ ہو گیا, بدن میں طاقت آ گئی, ہر چیز کے لائق بن گیا. کہاں سے کہاں پہنچا. پیدا ہوا ایک بچہ اور 25 برس کے جوان کو خیال کرو تو کتنے بڑا ڈفرنس ہے اس کے اندر. ہمارا آتما ایسا ہی ایک بچے کی طرح کہ جس میں کوئی شکتی نہیں, کچھ نہیں, مگر اس کے اندر سب پاور ہیں. ان تمام چیزوں کو پرورش کرو. بچے کو جس طرح کھلاتے ہیں, کپڑے پہناتے ہیں, سردی گرمی سے بچاتے ہیں, اس کو سونے دیتے ہیں, آرام دیتے ہیں, کھیل تماشا بھی ہوتا ہے. آتما کے ساتھ یہی ہے. جس کو کھانا دو آتما کو کھانا دو, آتما کو کپڑے پہناؤ, آتما کو نہلاؤ, آتما کو آرام بھی دو. ایک بچے کی طرح پال کے جب وہ 20-25 برس کا ایک گریجویٹ, ایک کمانے کے لائق, عقل میں بھرپور, ہر لحاظ سے کمپلیٹ ایک جوان آدمی بن جاتا ہے, آتما کو بھی اس طرح سے اٹھا کے اوپر لے کے جانا ہے. یہ کام ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ طریقت کا درجہ ہے, اور طریقت میں یہ چیز سمجھائی جاتی ہے کہ اپنی آتما کو کس طرح سے انسان ٹرینڈ کرے. آتما خدا کے نوری انش میں سے, یعنی اس میں محبت بھری ہے. آتما میں وہ تمام چیزیں ہیں جو خود خدا کے اندر ہیں, مگر وہ آتما ایک اس چھوٹے سے بچے کی طرح ہے, بلکہ ایک بوند کی طرح ہے کہ جو ابھی تک ماں کے پیٹ میں حمل کے طور پہ بھی نہیں رہا. ایسی اس کی بالکل کمزور حالت ہے. اب ہم کو عبادت سے اس چیز کو ایسا بنانا ہے کہ اس جوان بن جائے جس میں عشق پیدا ہوئے. یہ عشق جو ہے وہی نور ہے, اسی کو ہم معرفت کہتے ہیں. پیروں نے گنانوں میں ایسی بہت سی چیزیں فرمائی ہیں. جب عشق پیدا ہوتا ہے تو پھر معشوق کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی, اور یہ ہوتا ہے کہ خود کا سب کچھ اس معشوق کو سونپ دیا. اس پہ سے ہی ابھی گنان بولا گیا گٹ پاٹ پیتے وقت, سرے سو ہمارا یا علی تیرے
انسان کی بلکہ خود انسان اپنے ویکتتو کو، اپنی ایگزسٹنس کو، اپنی انڈیویجویلٹی کو مٹا ڈالتا ہے. اس کے سامنے پر کوئی چیز نہیں رہتی. یہ درجہ جب پہنچتا ہے تو پھر وہ معشوق اس کو کلیجے سے لگاتا ہے. ستگر کہہ رہے ہیں دات ہمارا جو ہوئے سے، جو میرا عابد ہے، جو میرا پیارا ہے، پیچھے ہمارا گلے کا ہار، میرے گلے کا ہار ہے. گلے میں ہار جو پڑا ہوتا ہے تو سینے سے لگا ہوتا ہے. انسان کے بدن کے اندر پیار جو ہے وہ اس کے چھاتی کے ساتھ لگا ہوتا ہے. ہم جس کو پیار کرتے ہیں، ماں جب بچے سے پیار کرتی ہے تو اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے. یہ ایک ایکسپریشن ہے محبت کی. تو پھر کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ ہے، جو میرا پیارا ہے، میں اس کو سینے سے لگا کے رکھتا ہوں جس طرح گلے میں ہار پڑا ہوتا ہے. تینے گلے نہ ہار کرینے راکھ سوں، یعنی میں گلے میں پہن کے رکھتا ہوں، اتارتا نہیں. اس طرح وہ بھی ہر وقت میرے سینے سے لگا رہتا ہے. تے مومن کے سکھ کا انت نہ پار رے، اس مومن کے سکھ کا کوئی انت پار نہیں. لیکن میں نے ابھی آپ کو عرض کی کہ محبت کے اندر جو دکھ ہیں وہ بے حساب ہیں. محبت دکھوں سے بھری ہے، لیکن ان دکھوں کا جو ریزلٹ سکھ ملتا ہے اس کی تو کوئی حقیقت جان ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ خود اس لذت کو چکھ نہ لے رہے. یہ سکھ ہے، من کی شانتی، عشق کے اندر مشغول رہنا. اس معشوق کے سوا اور کوئی چیز اس کو نظر ہی نہیں آتی. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، یہ اس کی حالت بن جاتی ہے. اس کے ساتھ وہ ہمیشہ رہتا ہے اور وہ مولا کے ساتھ ہے، مولا اس کے ساتھ ہے. ایک حدیث قدسیہ ہے، رسول پاک فرمایا مجھے ایک دن خدا نے فرمایا کہ اے محمد، جب میرا کوئی بندہ میرے سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں تو وہ جو کام کرتا ہے وہ میرے ہاتھوں سے کرتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں تو وہ جہاں بھی جاتا ہے میرے پاؤں سے جاتا ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ جو بھی دیکھتا ہے میری آنکھوں سے دیکھتا ہے. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ جو بولتا ہے تو وہ میری زبان سے بولتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں تو جو سنتا ہے وہ میرے کانوں سے سنتا ہے. یعنی خدا نے اپنے بندے کے ساتھ ملاپ کر لیا. بندے اور خدا کے درمیان بندے کا ایک بدن پردہ ہے، وگرنہ خدا اور وہ اس کا بندہ ایک ہو جاتے ہیں. اور یہی بات پیر نے گنان میں فرمائی ہے جی ہم تم پریت بندھانیا انے ہم تم بولیا بول، ہم تم دونوں سایا ایک ہے، سایا ہم سو پردہ کھولے. معشوق اور عاشق وصال ہوا، ایک ہو گئے. پانی کا ایک مٹکا سمندر میں ڈال دیا، سمندر بن گیا. اب دونوں کی کوئی جدائی رہی ہی نہیں. یہی وہ چیز ہے کہ جو معرفت کے درجے کے اوپر آتی ہے، مگر وہ چیز وہ دیتا ہے. اس کو راضی کرو، اور راضی کرنا ہی محبت ہے. محبت کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے دینداروں، ہمارا جو اسماعیلی مذہب ہے نا، اس کا سارا آدھار محبت کے اوپر ہے. اور وہ نور
جس کو ہم خدا کہتے ہیں ہماری ظاہر کی آنکھوں سے نہیں دکھتا، تو ہم ایسی آنکھیں بناتے ہیں، ایسی آنکھیں کھولتے ہیں کہ جن آنکھوں سے ہم اس کو دیکھ سکیں، اور وہ ہمارے باطن کی آنکھیں ہیں، ہمارا انتکرن ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہمارے مرشد نے طریقے بتائے، اور وہ طریقہ عبادت بیت الخیال کا ہے۔ یہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے ہم اسماعیلیوں کو طریقت کہا گیا اور ہمیں باطنیہ کہا گیا۔ ہمارے اوپر بڑے بڑے اٹیک ہوئے ہیں، ہم کو مسلمان سمجھ نہیں سکے۔ 1400 سال سے ہمیشہ ہمارے خلاف میں باتیں ہوتی رہی، ہمارے خلاف فتوے لگتے رہے، اور ہم کو جاہل بھی کہا گیا، ہم کو کافر بھی کہا گیا، ہم کو بے دین بھی کہا گیا، ہم کو بے مسلمان بھی کہا گیا، ہمارے بہت سے نام ہسٹری کے اندر دیے گئے، اس لیے کہ وہ ہم کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ وہ طریقت تک نہیں پہنچ سکے، اس لیے کہ ان کو ہمارے مذہب کی حقیقت کا کوئی علم ہی نہیں، اور ہم بھی ان کو بتانا نہیں چاہتے کہ ہم کیا ہیں، ہم اپنے اس بھید کو چھپانا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی عاشق اپنے معشوق کی باتیں دوسروں سے نہیں کرتا، سن لیتا ہے لیکن خود نہیں کرتا، وہ معشوق سے میلاد کی باتیں نہیں کرتا، وہ معشوق سے کی ہوئی گفتگو کا ذکر دوسروں سے نہیں کرتا، وہ اپنے معشوق کی جو بھی محبت اور ملاقات گفتگو جو کچھ بھی ہے اس کو وہ چھپا کے رکھتا ہے، اسی کا نام پردہ رکھنا ہے، جو غیروں کو پتہ نہیں، کیونکہ غیر اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ بھلا مجنوں کی آنکھ جو لیلا کو دیکھتی تھی یا لیلا کی آنکھ مجنوں کو دیکھتی تھی، ملا مولوی اس کے ماں باپ رشتہ دار بھائی بہن کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، کیوں؟ عشق کی آنکھ دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی، دوسری آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، جو عشق دیکھتا ہے وہ ساری دنیا کی آنکھیں مل کے بھی نہیں دیکھ سکتی۔ محبت کی بات ہی جدی ہے، اسماعیلی مذہب کا سارا آدھار محبت کے اوپر ہے۔ حضرت امام سے محبت کرو، حضرت امام سے پیار کرو، اس کی ظاہری بدن سے بھی پیار کرو، کیوں کہ اس کے ظاہری بدن کے اندر ہی وہ اللہ کا نور چھپا ہوا ہے۔ امام کا ظاہری بدن بھی جو ہے وہ تمام دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، سرشتی میں جو کچھ بھی موجود ہے، ان سب سے اونچے درجے کی میٹیریل چیز بھی وہ امام کا بدن ہے، وہ پاک ہے، اس کا بدن بھی پوتر ہے، اس کی ہر شے پوتر ہے، وہ جس کو ہاتھ لگا دیتا ہے وہ چیز بھی پوتر ہو جاتی ہے، وہ جس کو دیکھ لیتا ہے وہ چیز بھی پوتر ہو جاتی ہے، وہ جس کے ساتھ کلام کر لیتا ہے وہ چیز پوتر ہو جاتی ہے، اس کی ہر شے جو ہے، حضرت امام کا ہر کام جو ہے، حضرت امام کی ہر حرکت جو ہے، وہ محبت والوں کی نظر میں عشق ہی عشق ہے، وہ پریم ہی پریم ہے، اور اس چیز کو جاننا کسی کسی کا کام ہے۔ بھلے آپ نے میری آج کی آواز 1 گھنٹے کی سن لی، لیکن آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آج کی میری آواز کے اندر چھپے ہوئے بھید سمجھے؟ میں نے آج بہت سی چیزیں بھید میں بتائی ہیں، شبدوں کو ڈھونڈتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ سمپلسٹ وے سے کہہ سکوں، لیکن یہ تو جس کو خدا چاہے دے، جس کے اوپر اس کی رحمت ہو جاوے، اس کے اوپر ایک میٹھی نظر ڈال دیتا ہے۔ ایک تل رحمت جو میں چھوڑوں تو پتھر بولے سوئے، اس کی نظر پڑ جائے تو پتھر بولنے لگتا ہے، تو ہم تو اس سے پیار کرنے والے ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ سوامی مہاراج ہریا سو ہریا سکا بھی ہریا یا شاہ سکا بھی ہریا جو ہوئے نظر تمہاری جی مولا تیری ایک میٹھی نظر پڑ جائے تو جو سوکھے ہیں وہ بھی لیلے ہو جائے۔ ڈاکٹر اقبال مولانا امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں 40,000 آدمیوں کے سامنے دلی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے، ہاتھ کیا امام سلطان محمد شاہ کی طرف، کہتا ہے کہ آرا کے خاک را بنظر کیمیا کنند، لوگوں کو کہتا ہے ہاتھ مولا کی طرف ہے کہ یہ وہ ہے
کہ جب نظر ڈالتے ہیں تو جو خاک دھوڑ ہے نا وہ رسائن بن جاتی ہے، کیمیا ہو جاتی ہے. آرا کے خاک را بنظر کیمیا کننگ سگرا ولی کننگ مگسرا ہما کننگ. اگر کتے پہ نظر ڈالتے ہیں تو وہ کتا ولی بن جاتا ہے، اور اگر مکھی کے اوپر آنکھ ڈال دیتے ہیں تو وہ مکھی ہما بن جاتی ہے. امام کی ظاہری طاقت بھی یہ ہے. یہ وہ نور ہے کہ جس نے ساری سرشٹی پیدا کی ہے. ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں مارنے والا، ہمیں پالنے والا، ہماری باتیں سننے والا، ہماری امیدیں پوری کرنے والا، ہماری آرزوؤں کو جاننے والا، ظاہر سے بھی اور انتر سے بھی وہ انترجامی سب کچھ جانتا ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ وہ نور ہمارے اندر موجود ہے اور ہم اس کے نزدیک ہیں. یہ چیز دوسروں کو خبر نہیں دیندارو. اس لیے اپنے مذہب کی باتیں غیروں کے ساتھ مت کرو. آپ میں اگر طاقت نہیں سمجھانے کی تو غیروں کے ساتھ باتیں مت کرو. اور ہم اسماعیلیوں نے ہمیشہ اپنے مذہب کو چھپا کے رکھا. چھپایا کی کون سی باتیں چھپانے کی؟ مولا کے پریم کی بات ہے، وہ چھپا کے رکھتے ہیں. مولا کو ہم ہی سمجھتے ہیں، غیر نہیں سمجھتے. ہم میں سے بھی سمجھنے والے کتنے. یہ معرفت ہے. جب وہ راضی ہوتا ہے تو اندر کی آنکھیں کھول دیتا ہے. جب وہ راضی ہوتا ہے تو جیسا ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اگر وہ خاک پہ نظر ڈالے تو کیمیا بنا دے، اور کتے پہ نظر ڈالے تو کتا بھی ولی اللہ بن جائے. اس کی میٹھی نظر چاہیے. اس لیے اس مولا سے بہت پریم کرو. ہر وقت اس کو یاد کرتے رہو. چلتے چلتے، کھاتے کھاتے، کام کرتے کرتے، بس کا انتظار کر رہے ہو، من میں مولا کو یاد کرتے رہو. موٹر چلا رہے ہو، من میں مولا کو یاد کرتے رہو. ہر وقت مولا کو یاد کرتے رہو. دیندارو ایسی عبادت کرو، اس طرح مولا کو یاد کرو کہ آپ دنیا کے کام اگر کرتے رہو گے نا تو انتر میں آپ کا جیو مولا کی یاد میں جپتا رہے آٹومیٹیکلی. یہ ٹیپ ریکارڈر اندر چالو رہے. اس درجے پہ پہنچنے کی کوشش کرو. یہ پریم کی باتیں ہیں. مولا سے پریم کرو، اس سے بخشش مانگو تو انشاءاللہ دین دنیا میں اس کی رحمتیں اتریں گی. مولا آپ کو اپنا نور عطا کرے. مولا آپ کی مشکلوں کو دور کرے. میرا مطلب روحانی مشکلوں سے ہے. مولا آپ کی تمام روحانی مشکلیں دور کرے. مولا دین میں دنیا میں آپ کو سنبھال کے رکھے. مولانا حضرت امام فرمان بردار مومن بنائے. مولا گناہوں سے، نافرمانیوں سے، ہر قسم کی بدیوں سے، برائیوں سے، خرابیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، شیطان کے اثر سے، کلجگ کی ہواؤں سے بچا کے رکھے. یہ میری دعائیں دنیا بھر کے تمام مومنوں کے لیے ہے. مولا سدا راضی رہے. کھانا بتا.